نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی ایک نماز کی، ہم اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس نماز کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس نماز کو روزانہ ایک بار پڑھیں، اور روزانہ پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، ہفتے میں بھی پڑھنے پہ قدرت نہ ہو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اور مہینے میں بھی ایک بار پڑھنے کی قدرت نہ ہو تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی ہر سال نہ پڑھ سکے تو زندگی میں ضرور ایک مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی اس نماز کو پڑھ لے اس کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ اور ہر قسم کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، جہنم سے انشاءاللہ اس کی خلاصی ہو جائے گی۔ رمضان میں تو خصوصاً طاق راتیں ہیں جو شب قدر کی ہم تلاش میں عبادت کرتے ہیں، اس میں تو ہم لازم اس کو ضرور پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ یہ 4 رکعت ہیں صلاۃ التسبیح کی، اور ان 4 رکعتوں میں 300 دفعہ ہمیں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنا ہے، اور چاہیں تو پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب اس کلمے کو جو ہم نے پڑھنا ہے یہ 75 دفعہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے، تو 4 رکعتوں میں یہ 300 دفعہ ہو جائے گا۔ 75 دفعہ جو ہم نے ہر رکعت میں پڑھنا ہے، تو ایک رکعت میں 7 موقع ہیں جہاں پہ ہم نے اسے پڑھنا ہے، اور پڑھنا کل 75 دفعہ ہے۔ پہلی رکعت جب ہم نماز شروع کریں گے تو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے، سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں صورتیں پڑھنے سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو ایک صورت ملائی جاتی ہے، ان دونوں صورتوں کے پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ پڑھنی ہے، یہ پہلی دفعہ ہو جائے گی۔ پھر دونوں جب صورتیں ہم پڑھ لیں، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی صورت، تو اس کے بعد 10 دفعہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھ لینا، یہ تیسرے کلمے کو کافی ہے، ورنہ میں نے کہا کہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ 2 دفعہ ہو گیا، اور 25 دفعہ ہم نے پڑھ لی صرف قیام کی حالت میں۔ قیام کی حالت کے بعد ہم رکوع میں گئے تو رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور رکوع کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 دفعہ ہو گیا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ ہر رکعت میں ہم نے 7 دفعہ میں ملا کے 75 دفعہ پڑھنا ہے۔ رکوع میں پڑھنے کے بعد ہم رکوع سے کھڑے ہوئے تو قوما کہلاتا ہے، رکوع سے کھڑے ہو کے سجدے میں جانے سے پہلے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، اس کی بھی ایک تسبیح ہے، چاہیں تو اس کو بھی پڑھ لیں، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی تسبیح حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، جسے یاد ہو وہ پڑھے، اور اگر جسے یاد نہیں ہے تو وہ سیدھے یہ 10 دفعہ پڑھ لے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ 4 دفعہ ہو گیا، کل 45 دفعہ ہم نے پڑھ لی صرف قومے تک۔ پہلے قیام میں 2 دفعہ پڑھا، پھر رکوع میں گئے وہاں 10 دفعہ پڑھا، 25 اور 10 35، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو ہم نے 10 دفعہ پڑھا، 45 ہو گئے۔ اب ہم سجدے میں گئے، سجدے میں جب گئے تو پہلے سجدے میں بھی ہم نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ جہاں تک میں نے بتایا۔ پھر سجدے سے ہم دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، سجدے سے ہم اٹھیں گے، اسے جلسہ کہتے ہیں، تو ہم نے جلسے کی حالت میں بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ جہاں تک میں نے کہا وہیں تک۔ اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں جائیں گے تو وہاں بھی سجدے کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے تیسرا کلمہ، تو یہ 75 پورے ہو جائیں گے ایک رکعت میں، یعنی 7 مقامات ہیں جن پہ ہم نے پڑھا۔ پہلے مقام پہ قیام میں دونوں صورتوں سے پہلے ثنا کے بعد، پہلے رکعت میں کیونکہ ثنا بھی پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے پڑھا 15 دفعہ، اور پھر دونوں صورتیں پڑھیں، دونوں صورتیں کے بعد 10 دفعہ پڑھا، پھر 10 دفعہ کے بعد ہم رکوع میں گئے، رکوع میں ہم نے 10 دفعہ پڑھا، پھر رکوع سے ہم کھڑے ہوئے، اسے قوما کہتے ہیں، قومے میں بھی ہم نے یہ تیسرا کلمہ 10 دفعہ پڑھا، یہ 45 دفعہ ہو گئے۔
پھر ہم سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح کے بعد ہم نے 10 دفعہ پڑھا، 55 دفعہ ہو گئے۔ پھر سجدے سے ہم بیٹھے جلسے میں، 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں ہم نے 10 دفعہ پڑھا، یہ 65 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے میں گئے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھی اور پھر 10 دفعہ پڑھا، یہ پورے 75 کی تعداد ایک رکعت کے اندر ہو گئی۔ اسی طرح سے چاروں رکعت میں ہم نے پڑھنا ہے، تو 75 کو 4 سے ضرب دیں، 300 ہو گئے، یہ 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب 2 رکعت کے بعد جو تشہد پڑھتے ہیں اس میں ہم نے نہیں پڑھنا، کیونکہ ایک رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہے اور وہ 2 سجدوں تک پڑھنے تک ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہم نے 2 رکعت کے بعد تشہد کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان اتحیات پڑھنی ہے، اس میں کوئی نہیں پڑھنا۔ ایسے ہی 4 سجدوں کے بعد تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے اور سلام پھیرنا ہے، اس میں بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ ہر رکعت میں 7 موقعوں پہ 75 دفعہ ہم پڑھ چکے، اور اس کی میں نے پوری ترتیب بتا دی۔ آپ جا کے اس ویڈیو کو دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ صرف پہلی رکعت کا میں نے جیسے بتایا کہ ثنا پڑھی جاتی ہے تو ثنا کے بعد پڑھنا ہے، ورنہ ہر دوسرے، تیسرے اور چوتھی رکعت میں جیسے ہی ہم کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی 15 دفعہ پڑھیں گے، پھر دونوں صورتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے قیام ہی کی حالت میں، اور پھر ہر رکن میں ملا کے 7 دفعہ پڑھ کے 75 کی تعداد ہر رکعت میں پوری کریں گے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کا۔ اس کو گننے کی کوئی ترتیب اپنے پاس کر لیں، انگلیوں میں گن سکتے ہیں، انگلیوں میں گن لیں، اگر تسبیح ہاتھ میں لے کے کر سکتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس نماز کو کم سے کم زندگی میں ایک بار پڑھنے سے بھی ساری یہ جو فضیلتیں حاصل ہو جائے گی، ورنہ ہر طاق رات میں پڑھیں تو بہت فضیلت کی بات ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنے لیے بھی دعا مانگیں، امت کے لیے بھی دعا مانگیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں، کیونکہ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے کے بعد دعائیں بہت قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس نماز کو کم سے کم ایک بار پڑھنے کی تو توفیق ضرور دے، اور جس کو اللہ پاک جتنی توفیق دے یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈوں میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔